تحفظ ختم نبوت، ناموس رسالت، رد قادیانیت، حالات حاضرہ اور دیگر اہم ملکی و بین الاقوامی موضوعات پر مبنی مستند اور معلوماتی پروگرامز دیکھنے کے لیے کے ٹی وی آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات گرامی، سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق دنیا میں 4 مذاہب موجود ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں ان مذاہب سے متعلق گفتگو کروں، ایک بات ذہن نشین فرما لیں کہ قرآن پاک حکم اور ثالث بن کر آیا۔ قرآن پاک کے نزول کے وقت مکہ مکرمہ میں مشرکین تھے، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو آپ کا واسطہ یہودیوں اور پھر نجران کے عیسائیوں سے پڑا۔ قرآن پاک حکم اور ثالث بن کر آیا۔ مکہ والوں کے جو صحیح عقائد و اعمال تھے انہیں برقرار رکھا، اور جو غلط تھے ان کی تردید فرما دی۔ مثلا مکہ والے لوگ طواف کرتے تھے تو قرآن پاک نے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ فرما کر طواف کو جاری و ساری رکھا۔ مکہ والے حجاج کرام کی خدمت کرتے، قرآن پاک نے اسے بھی برقرار رکھا، وَسِقَایَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ مکہ والے بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، قرآن پاک نے اس کی مذمت کی، اور قرآن پاک نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ جب زندہ درگور کی ہوئی بچی، اس کے متعلق سوال ہوگا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یہ کس جرم کی پاداش میں قتل کی گئی۔ گویا بچیوں کو زندہ درگور کرنے سے روک دیا گیا۔ آقا نامدار سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آئے تو مدینہ طیبہ میں یہود مدینہ سینکڑوں سال سے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے، لیکن چونکہ یہودیوں کی فطرت میں ٹیڑھا پن تھا، خباثت تھی، اس لیے یہود پھر دشمنی پر اڑ گئے۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق بھی یہودیوں کا نظریہ یہ تھا کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ناجائز اولاد ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا پر بھی وہ الزام لگاتے۔ قرآن پاک نے وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ فرما کر حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی صداقت کو بیان کیا۔ یہودی یہ کہتے تھے اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِیحَ عیسیٰ ابْنَ مریم رسول اللہ، کہ بے شک ہم نے عیسیٰ ابن مریم جو اللہ کا رسول کہلاتا ہے اسے قتل کر دیا۔ قرآن پاک نے کہا وَمَا قَتَلُوهُ، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا۔ وَمَا صَلَبُوهُ، اور نہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکایا۔ یہ ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے۔ آگے چل کر فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ یقینا، یقیناً انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا۔ بھائی، واقعہ صلیب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اور اپنے ساتھیوں کو تبلیغ کرتے ہوئے نظر آتے، لیکن واقعہ صلیب کے بعد نظر نہیں آ رہے۔
اس سلسلے میں حدیث پاک میں آتا ہے فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو احساس ہوا کہ یہودی انہیں گرفتار کر کے قتل کرنا چاہتے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے حواریوں کی میٹنگ کال کی اور فرمایا ایکم یقتل مکانی فیکون معی فی الجنہ، حواریو تم میں سے کون ایسا ہے جو میری جگہ پر قتل کیا جائے اور میرے ساتھ جنت میں ہو؟ فقام شاب، ایک نوجوان کھڑا ہوا، جی میں حاضر ہوں، میں بیٹھ جائیے۔ پھر دوبارہ سوال کیا تو پھر وہی نوجوان کھڑا ہوا، سبارہ کہا تو وہی نوجوان کھڑا ہوا، فرمایا آپ اپنا کام کریں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام واش روم میں گئے، حمام میں گئے، غسل کیا، جوں ہی باہر نکلے یہودی پولیس نے اس مکان کو گھیرے میں لے لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس مکان کے روشن دان سے اوپر اٹھا لیا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مکان میں دو آدمی ہیں، جب پولیس مکان میں داخل ہوئی انہوں نے ایک آدمی کو پکڑا، بھی تو کون ہے؟ کہ جی یہودا اسکریوتی۔ عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ مجھے معلوم نہیں تو عیسیٰ ہے۔ وہ کہے میں یہودا ہوں، نہیں تو عیسیٰ ہے۔ تو ولیکن شبہ لہم، ان پر اب معاملہ گڈمڈ ہو گیا، مشتبہ ہو گیا، خلط ملط ہو گیا کہ اگر یہ عیسیٰ ہے تو یہودا کہاں گیا، یہ یہودا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ بر رفعہ اللہ الیہ اے الی السماء۔ یہ عیسائیوں کا نظریہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کیا گیا، اور یہودی بھی اس طرح کہتے ہیں کہ انہیں گرفتار کیا اور ان کے سر پر کانٹوں کی ٹوکری رکھی، جو اس وقت مجرموں کے ساتھ کیا جاتا تھا، ان کے ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں ٹوکیں اور پھر انہیں صلیب پر لٹکا دیا گیا۔ تو حضرت یہی بات عیسائی بھی کہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بر رفعہ اللہ الیہ۔ اس سے پہلے ایک اور بات سمجھیں کہ عیسائیوں کا نظریہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تین خداؤں میں سے ایک خدا ہے۔ قرآن پاک نے اس کی تردید کی، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ البتہ تحقیق ان لوگوں نے کفر کیا جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تین میں سے ایک ہیں۔ اور بعض عیسائی یہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں۔ فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں انہوں نے بھی کفر کیا، جو تین خداؤں میں سے ایک کہتے ہیں انہوں نے بھی کفر کیا، اور بعض یہ کہتے ہیں خدا کا بیٹا ہے۔ تو اس کے تردید میں بھی اللہ نے فرمایا متخذ اللہ ولدا، اللہ نے آج تک کسی کو بیٹا نہیں بنایا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس واقعہ صلیب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلتے پھرتے بعض و تبلیغ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن واقعہ صلیب کے بعد کہاں، واقعہ صلیب کے بعد نظر نہیں آ رہے، کہاں گئے؟ آسمانوں پر چلے گئے، زیر زمین چلے گئے، فضا میں اڑ گئے؟ تو اللہ فرماتے ہیں بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ دیکھیے الوہیت مسیح کا نظریہ کفر تھا، قرآن پاک نے اسے کافرانہ عقیدہ قرار دیا۔ تثلیث، تین خداؤں میں سے ایک خدا، یہ عقیدہ کفر تھا، کافرانہ تھا، اسے بھی کفر قرار دیا۔ اور ایسے ہی الوہیت مسیح کا عقیدہ بھی کافرانہ تھا، اسے بھی کفر قرار دیا۔ اور عیسائی ایک عقیدہ کفارہ کا بھی رکھتے تھے، تو کفارہ کے متعلق بھی فرما دیا
ولا تزر وازرۃ وزر اخری، قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اگر رفع الی السماء کا عقیدہ بھی غلط ہوتا اور کافرانہ ہوتا تو قرآن پاک اس کی تردید کرتا، بجائے اس کے قرآن پاک اس کی تردید کرے، قرآن پاک اس کو ثابت کر رہا ہے کہ بر رفع اللہ الیہ، بلکہ انہیں اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی نسبت، قادیانی حضرات یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ پاک کی نسبت آسمان کی طرف کرنا، گویا تم اللہ کو محدود مانتے ہو۔ دیکھیے اللہ پاک کی نسبت آسمان کی طرف کرنا خود قرآن پاک سے ثابت ہے۔ سورہ ملک میں فرمایا اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، کیا تم اس ذات سے بے پرواہ ہو گئے جو آسمانوں میں ہے کہ تمہیں زمین میں دھسا دے؟ من فی السماء سے مراد اللہ پاک ہیں۔ ام امنتم من فی السماء یرسل علیکم حاصبا، اگلی آیت میں فرمایا کیا تم اس ذات سے بے پرواہ ہو گئے جو آسمانوں میں ہے کہ وہ تمہارے اوپر آسمان سے پتھر برسائے؟ تو امنتم ام امنتم دونوں جگہ امنتم سے مراد، من فی السماء سے مراد اللہ پاک ہیں۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، کہ اللہ کی طرف کلمات طیبہ چڑھتے ہیں اور اللہ پاک اپنی طرف اٹھا لیتے ہیں۔ تو الیہ یصعد الکلم الطیب، الیہ سے مراد الی السماء، یعنی جو ہم ذکر اذکار کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، یہ آسمان کی طرف چڑھتے ہیں۔ تو میں نے 3-4 آیات آپ حضرات کے سامنے پڑھی جن سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ پاک کی نسبت آسمانوں کی طرف کرنا یہ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ نمبر 2، آپ دیکھیں حدیث پاک میں بھی ایسے ہے، ایک صحابی ہیں حضرت معاویہ بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری نوکرانی لونڈی بکریاں چرا رہی تھی اور بھیڑیا آیا اور بکری اٹھا کر چلا گیا، تو میں نے لونڈی کو مارا۔ بعد میں مجھے احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا، اس لیے کہ اگر یہ لونڈی آگے جاتی تو بھیڑیا اسے اٹھا کے لے جاتا، تو یا رسول اللہ میرے ذمہ کفارہ بھی ہے۔ آپ حضرات یہ بھی جانتے ہیں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے وقت انسانوں کی باقاعدہ خرید و فروخت ہوتی تھی، مرد بھی بکتے تھے، عورتیں بھی۔ اللہ پاک نے، دین اسلام نے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حوصلہ شکنی کی اور غلام آزاد کرنے کی ترغیب دی، ایسے ہی لونڈی آزاد کرنے کی ترغیب دی۔ تو حضرت معاویہ بن خدیج حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ میرے ذمہ ایک کفارہ بھی ہے، کفارہ کے لیے مسلمان غلام یا مسلمان لونڈی کا آزاد کرنا ضروری ہوتا ہے، تو کیا میں اسے آزاد کر سکتا ہوں؟ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بچی کو بلاؤ۔ چنانچہ وہ خاتون حاضر ہوئی اور اللہ تبارک و تعالی نے حضور سرور کائنات سامنے اس سے 2 سوال کیے۔ ایک سوال یہ کیا کہ بیٹا یہ بتاؤ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس خاتون نے جواب دیا فی السماء، اللہ آسمان میں ہے۔ آپ نے فرمایا مانانا میں کون ہوں؟ کہ انت رسول اللہ۔ آپ نے میں آتے کہا فإنہا مومنۃ، اسے آزاد کر دیجئے اس لیے کہ یہ مومنہ ہے۔ تو قرآن پاک نے بتلایا کہ اللہ پاک آسمانوں میں ہے، اور ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے بھی بتا دیا کہ اللہ پاک کی نسبت آسمانوں کی طرف کرنا جائز ہے۔ خود مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی، مرزا قادیانی کی اہلیہ محترمہ حمل سے تھیں اور وضع حمل کے دن قریب آئے، آثار و قرائن سے محسوس ہوا کہ ہونے والا بیٹا ہے، تو مرزا غلام احمد نے اپنے ہونے والے بیٹے کے بڑے فضائل بیان کیے۔ فرزند ارجمند، دل بند، گرامی ارجمند، مظہر الحق والعلا، کان اللہ نازل من السماء،
اور دوسری جگہ بھی اس طرح کا جملہ کہا۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ آسمانوں میں ہے تو قادیانی کہتے ہیں دیکھو جی تم اللہ پاک کو آسمانوں میں محدود مانتے ہو، لیکن جب مرزے کی بات آئی تو مرزا اپنی بیوی اپنے بیٹے کو خدا بنا کر آسمان سے اتار رہا ہے۔ دوسرا حقیقت الوحی صفحہ 95 خزائن نمبر 22 صفحہ 99 میں ہے، انا نبشرک بے غلام، بے شک ہم تجھے ایک حوصلے والے غلام کی بشارت دیتے ہیں، مظہر الحق والعلا، حق و علا کا مظہر ہوگا، بلندی کا مظہر ہوگا۔ بیٹا کیا ہوگا؟ کان اللہ نازل من السماء، گویا اللہ آسمان سے اتر آیا، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، تو اپنے بیٹے کو خدا بنا کر آسمان سے اتار رہا ہے۔ مرزا کا قول ہے حضرت عیسیٰ السلام انجیل کی تعلیم کو ناقص کی ناقص چھوڑ کر آسمان پر جا بیٹھے۔ براہین احمدیہ حاشیہ صفحہ نمبر 361 خزائن نمبر 1 صفحہ نمبر 431۔ تو مرزا قادیانی بھی اللہ پاک کو آسمان میں مانتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی آسمان میں مان رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل کی تعلیم کو ناقص چھوڑ کر آسمان پر جا بیٹھے۔ اور 2-3 الزامی جوابات بھی ہیں کہ مثلا یہ بات تو قادیانی بھی سمجھتے ہیں، اور ہر آدمی جانتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام آسمان پر تھے۔ ہاں جی، تو حضرت آدم علیہ السلام آسمان سے زمین پر آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام آسمان سے زمین پر آ سکتے ہیں۔ اصل میں قادیانیوں نے یونانی فلاسفہ کے قول کو سامنے رکھا کہ آسمان سے پہلے کرۂ نار ہے، کرۂ زمہریر ہے، بعد سموم چلتی ہیں، یعنی ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں آگ ہی آگ ہے۔ ہاں جی، ایک مقام ایسا ہے جہاں یخ بستہ ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، کیسے وہاں سے آدمی گزرے تو جم کر برف ہو جائے۔ ایک مقام ایسا ہے بعد سموم جہاں زہریلی ہوائیں چلتی ہیں، کیسے چلے گئے؟ تو ہم نے کب کہا کہ اس طرح سے ہم خود چلے گئے ہیں؟ ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے، ہمارا نظریہ تو یہی ہے کہ بر رفعہ اللہ الیہ، جس اللہ نے اگر یہ مان لیا جائے کرۂ نار، کہ جس اللہ نے کرۂ نار کو جلانے کی ڈیوٹی سپورٹ کی ہے وہ واپس بھی لے سکتے ہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے لی۔ اور ایسے ہی جب بدبخت نے یمن میں اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو حضرت ایک صحابی کو، ایک تابعی کو اس نے آگ میں ڈالا۔ ہاں جی، تو آگ اسے نہیں جلا سکی، باوجود کہ آگ کی ڈیوٹی جلانا ہے، لیکن جو اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کی ڈیوٹی واپس لے سکتے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی واپس لے سکتے ہیں۔ اور باقی یہ کہنا کہ جناب کرۂ نار ہے، آسمان سے پہلے کرۂ نار ہے، وہاں سے کوئی چیز گزرے تو جل کر راکھ ہو جائے، تو حضرت آدم علیہ السلام بھی گزرے۔ جب کرۂ نار آدم علیہ السلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ مرزا قادیانی کی ایک کتاب ہے نور الحق، اس کے صفحہ نمبر 50 پر لکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات قرآن پاک سے ثابت ہے۔ کہتا ہے کہ اللہ نے ہمارے اوپر فرض قرار دیا ہے کہ ہم اس بات پر ایمان لائیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں زندہ موجود ہیں، مرے نہیں، اور ان پر موت واقع نہیں ہوئی، مردوں میں نہیں ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کرۂ نار جس کا کام جلانا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کرۂ زمہریر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکا، انہیں جما کر برف نہیں کر سکا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ باقی ایک یہ کہا جاتا ہے جناب آسمانوں پر کیا کھاتے ہوں گے، کیا پیتے ہوں گے، کون سا واش روم استعمال کرتے ہوں گے؟ دیکھیے آقا نامدار سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم
کئی روز مسلسل صوم وصال فرماتے، یعنی مسلسل روزہ رکھتے۔ تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ رہے ہیں، انہوں نے ایک دن افطار نہیں کیا، اگلے دن نہیں کیا، تیسرے دن کوئی ادھر گرا ہوا ہے، کوئی ادھر گرا ہوا ہے، کوئی ادھر گرا ہوا ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، ایوکم مثلی، میرے صحابہ تم میں سے میرے جیسا کون ہو سکتا ہے؟ ابھی تو ربی یطعمنی و یسقینی، میں رات کو گزارتا ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کھانے پینے سے مراد اگر یہی مادی اشیاء ہیں، یہی کھانا ہے، یہی روٹی ہے، یہی چاول ہیں، تو پھر روزہ کیا ہوا؟ معلوم ہوا کہ یہ مادی اشیاء نہیں، کوئی روحانی غذا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو عطا فرماتے رہے۔ جو اللہ اپنے محبوب کو دنیا پر رکھتے ہوئے غذا کھلا رہے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ہیں ہی اللہ کے مہمان۔ اور ایک الزامی جواب یہ ہے کہ جناب کہاں سے کھاتے ہیں؟ جہاں سے بابا جی کھاتے رہے۔ کہاں سے کھاتے ہیں؟ جہاں سے ان کے بھائی موسیٰ علیہ السلام کھاتے ہیں۔ کون سے نلکے کا پانی پیتے ہیں؟ جہاں سے بابا جی پیتے رہے۔ جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پیتے ہیں۔ کون سا واش روم استعمال کرتے ہیں؟ جہاں سے یہ بزرگ استعمال کرتے رہے۔ یہ ہے اس وقت کہ ہم آسمان کے نظام کو بھی دنیا کے نظام کی طرح مانیں، لیکن آسمان پر اور نظم ہے، زمین پر اور نظم ہے۔ ہماری زمین، ہمارا سورج، ہمارے سورج کی آمد رفت اور آب و ہوا، اس میں کمزور کرنا پایا جاتا ہے، لیکن آسمانوں میں یہ نظم نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہم نے کبھی نہیں سنا کہ کوئی فرشتہ بوڑھا ہو گیا ہو، ہاں جی، کہ فرشتے جو ہے کسی فرشتے پر موت واقع ہوئی ہو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت اللہ کے نبی اور انسان ہونے کی ہے، اور دوسری حیثیت فرشتہ ہونے کی ہے کہ وہ نفخ جبریل سے پیدا ہوئے۔ تو جب تک انسانوں میں رہے، انسانوں والی غذا و خوراک استعمال کرتے رہے، اور جب فرشتوں میں چلے گئے تو اب فرشتوں والی غذا و خوراک استعمال کرتے ہیں، اور فرشتوں والی غذا و خوراک کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ اور ایک اور آسان سا اور بہترین جواب یہ ہے کہ جناب 2000 سال ہو گئے، ہاں جی، 22 سال گزر گئے، وہ تو بہت بوڑھے ہو گئے ہوں گے، وہ تو ان کے کپڑے اپنے پرانے ہو گئے ہوں گے، ناخن بڑھ گئے ہوں گے، داڑھی بہت بڑھ گئی ہوگی۔ دیکھیے کہ یہ اس وقت ہے کہ جب ہم یعنی آسمانی نظم کو اپنے نظم پر قیاس کریں، لیکن آسمان کا نظام اور ہے، زمین کا نظام اور ہے۔ آسمان پر ہے کہ ان یومن عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، بے شک تیرے رب کا ایک دن تمہارے 1000 سال کے برابر ہے۔ صحیح روایت کے مطابق یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 80 سال کی تھی اور آسمان پر اٹھائے گئے۔ تو جب 2080 آئے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر گئے ہوئے 2000 سال گزریں گے، لیکن ہماری نسبت سے، اللہ پاک کی نسبت سے، آسمانوں کی نسبت سے تو ابھی 2 دن نہیں گزرے۔ 2 دن میں نہ آدمی بوڑھا ہوتا ہے، 2 دن میں نہ آدمی کپڑے خراب ہوتے ہیں، نہ ہی وہ شیخ فرتوت ہوتا ہے کہ جی شادی، وہ تو بہت بوڑھے ہوں گے، شادی کیسے کریں گے؟ ویسے حضرت عیسیٰ صاحب آئیں گے تو شادی بھی کریں گے، یا تزوج و یولد لہو، ان کی اولاد بھی ہوگی، شادی بھی کریں گے، اور 2 بیٹے ہوں گے۔ ایک کا نام موسیٰ رکھیں گے اپنے سے پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ السلام کے نام پر، اور دوسرے کا نام محمد رکھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر۔ تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی جسم کے ساتھ آسمانوں پر زندہ موجود ہیں، اسی جسم کے ساتھ آسمانوں پر گئے، اور اسی جسم کے ساتھ دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے۔ آسمانوں پر کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، بھائی جس کا مہمان ہے مہمان جانے اور میزبان جانے۔
تو ہمیں کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو بھی اور وہ لوگ جو دائرہ اسلام سے ہٹ کر ایک کذاب و دجال کے پیچھے لگ گئے ہیں، اللہ پاک انہیں بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔